مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. کیوں نہیں گئے تم؟ میں تو جانا چاہ رہا تھا. یہ چودھری صاحب ہی مجھے یہاں لے آئے یہ لاش دکھانے کے لیے. کون سی لاش؟ صفیہ لرز کر بولی. پھر وہ جھپٹتی ہوئی نواڑی پلنگ کے پاس پہنچی. اس نے ملک ناظم کا مردہ چہرہ دیکھا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی تھی. کتنی ہی دیر تک وہ لاش کو گھورتی رہی، پھر ذیشان کو دیکھنے لگی. اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور خوبصورت چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی. کچھ دیر رک کر وہ بولی تو اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا. اس زخم لہجے میں ایک مدت سے چھپی ہوئی بے پناہ نفرت اور کدورت موجود تھی. وہ ایک دم جذبات سے مغلوب ہو کر چودھری پر پل پڑی. اس کے زوردار تھپڑوں سے تہخانہ گونج اٹھا. ساتھ ساتھ وہ چیخ رہی تھی، کتے، کمینے، تیرا یہی انجام ہونا تھا، یہی ہونا تھا تیرا انجام، بدماش حرامی کہیں کا. کاش میں اس کے ساتھ ساتھ تیری لاش بھی یہاں دیکھتی، کاش میں دیکھتی. چودھری نے اپنے سلامت ہاتھ سے صفیہ کی گلائی پکڑی اور اسے دھکیل کر دور پھینک دیا. وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی. شاید اپنی ہر رسوائی اس کی آنکھوں میں رقصہ تھی. میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی تجھے. وہ چلائی اور لپک کر میرے ہاتھوں سے ریوالور لینا چاہا. میں اس کے لیے پہلے سے تیار تھا، لہٰذا اس کی کوشش ناکام بنا دی. وہ مجھ سے زور آزمائی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے دھکیل کر اسے دور ہٹا دیا. اس کی چوڑیاں فرش پر دور تک بکھر گئیں. میں نے اسے سمجھایا، تم اس کتے کا خون کیوں اپنے سر پہ لیتی ہو؟ اب یہ خود ہی پھانسی چڑھے گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن وہ تو کسی طور قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی. غم و غصے کی بلند لہر تھی جو مصلحت کا ہر بند توڑ کر نکلی تھی اور بلند تر ہوتی جا رہی تھی. یکایک وہ چاقو اس کے ہاتھ میں آ گیا جو چودھری ذیشان کے ہاتھ سے گرا تھا. پلک جھپکتے میں اس نے چاقو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ذیشان پر جھپٹی. اس کا انداز نہایت خطرناک تھا. ان لمحوں میں ذیشان بپھری ہوئی صفیہ کے سامنے بالکل بے بس نظر آتا تھا. مجھے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ یقیناً چاقو ذیشان کے جسم میں گھونپ دیتی. میں نے جھپٹ کر اس کی کلائی تھام لی. وہ مچلنے لگی. میں اسے دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے گیا. وہ اچھے قد کاٹ کی چست عورت تھی. غیظ و غضب نے اس کے جسم میں بجلی بھر رکھی تھی. اسے سنبھالنے میں مجھے کافی دشواری پیش آئی. وہ ذیشان پر چیخ رہی تھی اور چیختی چلی جا رہی تھی. اس کے بال منتشر تھے، سینہ ہاپا ہوا تھا اور رخسار سرخ ہو رہے تھے. میں نے کہا، تم اس کی جان لے کر اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ اس کی ساری سزاؤں کے لیے لاش ہی کافی ہے جو ہمارے سامنے پڑی ہے. تم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. پتہ نہیں یہ حرامزادہ ایسی کتنی لاشیں گرا چکا ہے. تم چھوڑ دو مجھے اپنی رسوائیوں کا بدلہ لینے دو. اس سے بدلہ تمہیں ملے گا اور ضرور ملے گا، مگر اس بدلے کے بدلے میں تم اپنی جان کیوں گنواتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، یہ اپنی سزا ضرور پائے گا. میں نے کوشش کر کے صفیہ کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا اور اسے کھینچ کر کرسی پر بٹھا دیا. چاقو ہاتھ سے چھن جانے کے بعد صفیہ کا جنون یکدم کم ہو گیا. اس نے نڈھال سی ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی اور ہچکیوں سے رونے لگی. اس کی آواز میں کرب کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی، یہ انسان نہیں، حیوان ہے، جنگلی ہے، وحشی ہے. اسے پھانسی بھی لگ گئی تو بھی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا. میرا کلیجہ تو تب ٹھنڈا ہوگا جب یہ میرے سامنے کتے کی موت مرے گا. تم جو چاہو گی وہی ہوگا، بس تم حوصلہ رکھو. میں نے اسے پینے کے لیے پانی دیا. وہ قدرے پرسکون نظر آنے لگی. میں جان بوجھ کر ایسے زاویے سے کھڑا تھا کہ صفیہ کی نگاہ ذیشان پہ نہ پڑے. عین ممکن تھا کہ اس کی صورت دیکھ کر وہ پھر مشتعل ہو جاتی. صفیہ سے چاقو چھین کر میں نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا. اب ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور ٹریگر پر رکھی ہوئی میری انگلی ذیشان کی کسی بھی غلط حرکت پہ جنبش میں آ سکتی تھی. ذیشان جہاں گرا تھا وہیں پڑا تھا. بازو کی تکلیف نے اس کا سارا دمخم نچوڑ لیا تھا اور اس کا چہرہ مردے کا چہرہ نظر آتا تھا. میں نے صفیہ سے کہا، کیا بات ہے؟ لگتا ہے تمہیں چھوٹے چودھری پر بہت غصہ ہے. تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے؟ لیکن میرے خیال میں تو بات کچھ اور ہے. تم نے جس طرح اسے بددعائیں دی ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا دل اس کی طرف سے بہت دکھا ہوا ہے. نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. میں جانتا تھا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے. چھوٹے چودھری کے حوالے سے اس کے سینے پر جتنے بھی زخم لگے ہوئے تھے وہ ایک دم سے ہرے ہو گئے تھے. صفیہ کے اندر ایک ہیجان برپا تھا. اس ہیجان پر وہ بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھی. میں ذیشان کے اعتراف جرم کی بات کرتا تو صفیہ کا ہیجان قیامت خیز ہو جاتا. میں نے اس سلسلے میں خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا.
میں نے صفیہ کو سمجھایا کہ اس کا زیادہ دیر تک یہاں رہنا ٹھیک نہیں، ممکن ہے کہ بڑا چودھری سے ڈھونڈنا شروع کر دے۔ ذیشان کی غیر موجودگی بھی اسے پریشان کر رہی ہوگی، لہٰذا وہ باہر چلی جائے اور چودھری کو ذیشان کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ چودھری کو کیا بتایا جائے۔ چودھری صاحب کو بتا دو کہ ذیشان اپنے کمرے میں نہیں ہے، شاید کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ لیکن گاڑیاں تو ساری یہاں ہیں، چودھری صاحب پوچھیں گے کس پر گیا ہے۔ بھائی تمہیں کوئی معقول بہانہ تو بنانا ہی پڑے گا نا، تم یہاں رہتی ہو، تم زیادہ اچھا جواز ڈھونڈ سکتی ہو۔ اب وہ اپنے حواسوں میں واپس آ گئی تھی اور اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران میں اس نے ایک بار بھی ذیشان کی طرف نہیں دیکھا۔ شاید اسے بھی وہی اندیشہ تھا جو مجھے تھا، یعنی وہ ڈرتی تھی کہ ذیشان کی صورت دیکھ کر وہ اپنے تند و تیز جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ ہاں، ایک دو بار کنکھیوں سے اس نے لاش کی طرف ضرور دیکھا تھا، اور جب بھی دیکھا تھا اس کی نگاہوں میں خوف ابھر آیا تھا۔ تہخانے کے بالائی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی، موقع ملتے ہی میں پھر آؤں گی۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے اسے تہخانے سے باہر نکال دیا۔ ذیشان اپنی جگہ ساکت بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے تندرست ہاتھ سے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سہارا دے رکھا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ میں نے چاقو کی نوک سے اس کی تھوڑی کو چھو کر کہا، اب کیا ارادے ہیں چودھری صاحب؟ اس کے خون آلود ہونٹ تھرائے۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، بڑی بری طرح پچھتانا پڑے گا تمہیں۔ یہ بات پچھلے 1 گھنٹے میں تم 10 دفعہ کہہ چکے ہو۔ ایک دم اس نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ دیکھو، تم جوان جہان آدمی ہو اور بہادر بھی ہو، میں ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اگر تم میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ میں نے ملک ناظم کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو تمہارا دوست تھا، جیسے اسے ڈنک مارا ہے مجھے بھی مار دو گے۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، دھمکا رہا تھا مجھے۔ میں نے کہا، یہی پھڈا تمہارا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے اہم ترین رازوں سے واقف ہو چکا ہوں، جن میں ملک ناظم کا قتل بھی شامل ہے۔ کسی بھی وقت میری نیت میں بھی فطور آ سکتا ہے، میں تمہیں بلیک میل کر سکتا ہوں، اور اگر ایسا نہ بھی کروں تو تمہیں یہ خدشہ لاحق ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اور جب تمہیں خدشہ لاحق ہوگا تو تم میرے پیٹ میں اس سے بھی بڑا پیچکس گھونپو گے اور لال کوٹھی کی کسی ایسی ہی اندھیری قبر میں مجھے دفن کر دو گے۔ تم الٹے دماغ سے سوچنے والے آدمی ہو۔ اگر تمہیں دوستی والی بات منظور نہیں تو پھر مجھ سے سودا کر لو، جتنی قیمت تم چاہو گے میں دے دیتا ہوں۔ تم یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ، ایک ہی دفعہ جو کچھ لینا ہے لے لو، میں تمہیں سادہ چیک دے دیتا ہوں، اور اگر 3-4 لاکھ کی بات ہے تو میں تمہیں نقد دینے کو تیار ہوں۔ لگتا ہے بڑا مال ہے تمہارے پاس۔ تم بات کو لمبا مت کرو، درد سے میرا برا حال ہے، میں 2 حرفی فیصلہ چاہتا ہوں۔ بتاؤ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ بڑی آسانی سے۔ کیسے؟ مجھے تمہارے باقی جرائم کا تو پتہ نہیں، بس تم اتنا کرو کہ ملک ناظم کو زندہ کر دو اور صفیہ کی لوٹی ہوئی عزت اسے واپس کر دو۔ اگر یہ دونوں کام ہو جائیں تو میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، میں ابھی تمہیں سلوٹ مار کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، بلکہ تمہاری جاگیر سے ہی نکل جاتا ہوں۔ لیکن تم اس معاملے میں کیوں کود رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے، بھائی میں خدائی فوجدار ہوں، اور میری پریشانی یہ ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلواؤں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے۔ میں نے تو تمہیں پیچ کسنے کا پورا موقع دیا تھا، کہ چاقو اب بھی سامنے پڑا ہے، ایک بار پھر اٹھا لو، اور اگر تمہیں صرف پیچکس سے ہی پیچ کس سکتے ہو تو میں تمہیں وہ بھی مہیا کر سکتا ہوں۔ ذیشان کے چہرے پر ایک بار پھر غضب اور قہر کے تاثرات ابھرنے لگے۔ اس کے بس میں ہوتا تو چارہ کاٹنے والے ٹوکے سے میرا قیمہ بنا دیتا، یا اپنی جیپ کے پیچھے باندھ کر کھیتوں میں اتنا گھسیٹتا کہ 8-10 مربوں میں میرے جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے۔ لیکن ٹوٹے پھوٹے جسم کی اذیت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ صرف مجھے گھور سکتا تھا اور زہری سانپ کی طرح بس گھول سکتا تھا۔ آنکھ نیچی کرو۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اس کے منہ پہ ٹانگ رسید کی۔ اس کے چہرے پر شعلے سے لپک گئے، حلق سے غضبناک غراہٹ نکلی، اور ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ غصے سے پاگل ہو کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر خود کو بآسانی بچا لیا۔ وہ اوندھے منہ پختہ فرش پر گرا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بک رہا تھا۔ تکلیف اور غصے کی زیادتی سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہی حالت رہی تو وہ سچ مچ اپنے حواس کھو دے گا۔
جو ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی میں نے عقب سے اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑ لی اور ایک 90 تلے جھٹکے سے اس کی کئی مشکلات آسان کر دیں۔ ایک دم اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ اپنے لٹکے ہوئے بازو سمیت 2-3 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل ہو گیا تھا۔ جس رسی کی مدد سے میں نے صندوق گیلری سے اتارا تھا وہ خاصی لمبی تھی۔ میں نے اس رسی کے 2 لمبے ٹکڑے کاٹے اور چودھری ذیشان کو جکڑ دیا۔ بعد ازاں کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ میری رسٹ واچ پر اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں 4-5 گھنٹے ہی باقی تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان 4-5 گھنٹوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی۔ صفیہ اور ذیشان کا باہمی تعلق نفرت اور دشمنی کا تھا۔ اس تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یقین تھا کہ صفیہ مجھے اپنے خیرخواہوں میں شمار کرے گی اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے مجھے یا میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ صبح تک مجھے زری گل کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ گھوڑے بیچ کر سویا تھا اور صبح تک اسے سونے کے سوا اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ امید تھی کہ زری کی طرح دوسرے لوگ بھی میری غیر موجودگی سے بے خبر رہیں گے۔ اب میرے پاس فارغ وقت تھا۔ میں نے گھوم پھر کر اس وسیع تہخانے کا جائزہ لیا۔ اس میں سیڑھیوں کے سوا آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملک ناظم کی لاش اکڑی ہوئی تھی لیکن ابھی اس میں سے بو اٹھنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ لاش کے قریب ہی کچھ دوائیں وغیرہ بھی پڑی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ چودھری ذیشان اپنے طور پر ناظم کی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ناظم کے جسم پر کئی زخم تھے تاہم اس کی موت پیچکس کے مہلک گھاؤ سے واقع ہوئی تھی۔ روشنی کے ہینڈ بیگ سے نکلنے والی اشیاء ابھی تک فرش پر بکھری ہوئی تھیں۔ میک اپ کے سامان اور ٹشو وغیرہ کے علاوہ ان میں چند چھوٹے چھوٹے جڑاؤ گہنے بھی شامل تھے۔ میں نے یہ ساری اشیاء ماء نقدی سمیٹ کر دوبارہ ہینڈ بیگ میں رکھی اور ہینڈ بیگ ایک الماری میں سنبھال کے رکھ دیا۔ صفیہ کی آمد میری توقع سے بہت پہلے ہو گئی۔ گھڑی نے ابھی 5 بھی نہیں بجائے تھے کہ بالائی دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میں اوپر پہنچا اور صفیہ کی آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی میری طرح مسلسل جاگتی رہی ہے۔ صفیہ کی آمد سے پہلے ہی میں نے ناظم کی لاش ایک کمبل سے ڈھانپ دی تھی۔ ذیشان کا رسیوں میں جکڑا ہوا جسم تہخانے کے ایک تاریک گوشے میں پڑا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ صفیہ ذیشان کو دیکھ کر ڈری ڈری آواز میں بولی، بے فکر رہو، ایسے شیطان اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے۔ تم نے اسے پیٹا ہے کیا؟ نہیں، نشے والی دوا دی ہے۔ میں نے لمبی بحث کے بجائے چھوٹا سا جھوٹ بول دیا۔ چودھری صاحب سخت پریشان ہیں۔ ناظم کا والد بہت چیخ چلا کر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف ذیشان پر ہوگی۔ ذیشان پر اس کا شک بہت پختہ ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سوچتا کہ اگر ذیشان بے قصور ہے تو پھر اچانک کسی کو بتائے بغیر حویلی سے کہاں چلا گیا؟ حویلی کی تلاشی لینے کی بات نہیں ہوئی؟ یہ بات کرنی آسان نہیں، کم از کم ایسے شخص کے لیے تو ہرگز نہیں جو اس حویلی کے پیچ و خم اور بھول بھلائیوں کو جانتا ہو۔ یہاں کسی گمشدہ بندے کو ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے برابر ہے۔ پھر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ملک ناظم کا باپ ملک خدا بخش اعلان کر کے گیا ہے کہ اگر کل شام تک اس کا بیٹا نہیں ملا تو وہ چودھری اور ذیشان دونوں پر اغوا کا کیس درج کرائے گا۔ چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ خود بھی الجھن میں ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ رات 11 بجے تک ذیشان حویلی میں ہی تھا۔ رات 12 بجے ملک ناظم کا باپ آ گیا تھا۔ اس کے آتے ہی ذیشان کا غائب ہونا چودھری صاحب کو شک و شبے میں ڈال گیا ہے۔ پھر اب کیا سوچا تم نے؟ صفیہ کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں میں ہجیانی کیفیت تھی۔ پچھلے چند گھنٹے سوچ بچار میں گزارنے کے بعد جیسے وہ کسی اہم فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ ذیشان چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی ہے لیکن میری نظر میں وہ ایک ایسا شیطان ہے جس کا کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ وہ صرف اپنی خواہشوں کا بندہ ہے۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ مجھے ذاتی طور پر بھی اس شخص سے بہت دکھ پہنچے ہیں۔ میرا دل اس کمینے بدذات کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں نے آج تک چودھری صاحب سے بھی چھپائے رکھی ہیں، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چودھری صاحب سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ کہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے مگر مجھے کرنا پڑا ہے۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب بھی چپ رہوں گی تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ جن زیادتیوں کا ذکر کر رہی تھی میں ان سے باخبر تھا۔ بہرحال میں نے اسے جتانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں تم لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا مگر ایک خدشے کا اظہار ضرور کروں گا۔ تم چودھری صاحب کو ذیشان کے کرتوتوں سے آگاہ کرنا چاہتی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا تم پر الزام آ جائے۔ میرا مطلب ہے یہ چودھری لوگ ہیں، انہیں صرف اپنی آبرو کا پاس ہوتا ہے۔ ان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں۔ میں یہاں 10 سال سے ہوں، چودھری صاحب کو کسی بھی شخص سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ بے شک ان میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں
لیکن ان کی ایک خوبی میرے نزدیک ان کی ساری کمزوریوں پر حاوی ہے. وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جس سے پیار کیا جاتا ہے اس پر شک نہیں کیا جاتا. تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری زبان سے ذیشان کے کرتوت سننے کے بعد چودھری صاحب ذیشان سے کیا سلوک کریں گے؟ مجھے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس بدذات کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ کم ہے. لیکن تم مجھے بھول رہی ہو. جب ساری رودات چودھری صاحب کے سامنے آئے گی تو وہ یہ بھی جان جائیں گے کہ میں ضرورت سے زیادہ جان چکا ہوں. کیا مطلب؟ میں ملک ناظم کے قتل سے باخبر ہو چکا ہوں. کیا چودھری یہ برداشت کریں گے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے؟ عین ممکن ہے کہ وہ لال کوٹھی کی بات لال کوٹھی میں ہی رکھنے کے لیے ہمیں بھی لال کوٹھی میں رکھ لیں، زندہ یا پھر مردہ. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. تم نہیں جانتے چودھری صاحب مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. میں ان سے جو کہوں گی وہ مان جائیں گے. میں انہیں تمہاری طرف سے ضمانت دوں گی کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا اور سنا وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے سینے میں دفن رہے گا. کیا تمہیں یقین ہے کہ میں رازداری کے معیار پر پورا اتر سکوں گا؟ میرا مطلب ہے کہ آخر میں بندہ بشر ہی ہوں. کسی نہ کسی وقت میری زبان اس راز کو اگل سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اچانک قانون پسندی کا بخار ہو جائے. آخر میں نے یہاں قتل ہوتے دیکھا ہے. وہ عجیب سے یقین کے ساتھ بولی. مجھے بھروسہ ہے تم ایسا نہیں کرو گے. اگر تم نے وعدہ کر لیا تو تم وہ وعدہ نبھاؤ گے. پھر بھی میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تم یہ رسک لو. اگر صرف بات میری ہوتی تو میں اتنی احتیاط نہیں کرتا. لیکن میرے ساتھ میرے 14 ساتھی ہیں جن میں ایک معصوم بچی بھی ہے. ہم مکمل طور پر اس وقت حویلی کے اسیر ہیں. اگر چودھری صاحب کی ذہنی رو ہمارے خلاف چل نکلی تو ہم اس حویلی سے نہیں نکل سکیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو کچھ بھی کرنا ہے حویلی سے ہمارے جانے کے بعد کرو. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج سے پہر تک اپنے ساتھیوں سمیت حویلی چھوڑ جاؤں. میرے خیال میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی. چودھری صاحب کا اصل مسئلہ فلم اسٹار روشنی تھی. وہ مسئلہ تو انہوں نے 2-3 راتوں میں اچھی طرح حل کر لیا ہے. اب وہ ہمارے رکنے پر زیادہ اصرار نہیں کریں گے. ہمارے جانے کے بعد تم چودھری صاحب کو تہہ خانے میں لے آنا. لیکن وہ ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میں نے یہ واقعہ اس وقت کیوں نہیں بتایا جب تم لوگ حویلی میں تھے. تم میرا نام لے سکتی ہو، کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں سلسلے میں مجبور کیا تھا. دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے زبان کھولی تو حویلی میں بہت خون خرابہ ہوگا اور ذیشان کی جان بھی چلی جائے گی. وہ کچھ دیر سوچتی رہی. چہرے پر تذبذب کے آثار تھے. آخر گہری سانس لے کر اس نے میری بات سے اتفاق کر لیا. میری رسٹ واچ اب 5:30 کا وقت بتا رہی تھی. میں نے صفیہ سے کہا میرا خیال ہے کہ مجھے جلد از جلد اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہیے. زری گل اٹھ گیا تو وہ مجھے تلاش کرے گا. ہو سکتا ہے دوسرے ساتھی بھی پریشان ہو جائے. میں نے دیکھ کر آ رہی ہوں وہ سب بے خبر سوئے ہوئے ہیں. چودھری صاحب کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 8 بجے سے پہلے نہیں. اور آج تو وہ حرافہ بھی انہی کے ساتھ ہے. آج وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی. میں اس ادھوری بات کا مطلب سمجھ گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ آج روشنی بھی چودھری کی خوابگاہ میں ہے. آج وہ دیر تک سوئے گا. تمہارا مطلب ہے کہ میں ابھی یہیں رکا رہوں؟ ہاں، میں ایک چکر باہر کا لگایا ہوں. صبح سویرے صفائی کرنے والے آتے ہیں. وہ ہو جائیں تو پھر میں آتی ہوں. اسی دوران تہہ خانے کے تاریک ترین گوشے میں ہلکی ہلکی آہٹ ہونے لگی. یقیناً یہ ذیشان تھا جو اب ہوش میں آنا شروع ہو گیا تھا. ان آہٹوں کو صفیہ نے بھی نوٹ کیا اور وہ پریشان نظر آنے لگی. گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے اس کا منہ اور ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ رکھے ہیں. صفیہ نے ایک بار پھر مجھے ذیشان کی طرف سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ یہ خطرناک زہری سانپ ہے. میں جانتا تھا کہ وہ اسے خطرناک سانپ کیوں کہہ رہی ہے. یہ سانپ ایک عرصے سے اس کی عزت و آبرو پر کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا. بے شمار دفعوں سے ڈس چکا تھا. صفیہ نے باہر جانے کے لیے زینے طے کیے اور بالائی دروازے پر پہنچ گئی. کچھ دیر سنگن لینے کی کوشش کرتی رہی. پھر اس نے احتیاط سے دروازہ کھول دیا. جوں اس نے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھایا وہ ایک دم ٹھٹکی اور اندر آ گئی. اس کے ساتھ اس نے دروازہ پھر بند کر دیا. اس کا یہ انداز تشویشناک تھا. میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ کسی نے اسے دروازے سے نکلتے دیکھ لیا ہے. چند لمحے بعد اس خدشے کی تصدیق ہو گئی. دروازے پر کسی بھاری ہاتھ کی دستک سنائی دی اور اس کے ساتھ مدھم آواز آئی. میں نے دیکھا صفیہ کا رنگ فق ہو گیا ہے اور وہ سکتے کی حالت میں دیوار سے لگی کھڑی ہے. میں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس پہنچا. ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ کسی نے دیکھ لیا ہے کیا؟ ہاں، خبیث لال دین ہے، نوکر ہے حویلی کا. ہم دونوں ساکت کھڑے رہے. دروازے پر 2-3 بار دستک ہوئی. پھر یوں لگا کہ دستک دینے والا لوٹ گیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ لال دین جا کر سیدھا چودھری صاحب کو بتائے گا. میرا خیال ہے مجھے ان کے پاس فوراً پہنچنا چاہیے.
تم فی الحال دروازہ اندر سے بند کر لو، صفیہ نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ معاملہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ جن واقعات کا علم چودھری کو ہمارے جانے کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ ابھی اس کے علم میں آنے والے تھے۔ میں بے چینی سے تہہ خانے میں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ چودھری کا رد عمل کیا ہوگا۔ صفیہ مجھے ہر لحاظ سے قابل اعتبار نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چودھری کو کوئی ایسا کام نہیں کرنے دے گی جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، لیکن پھر بھی خطرات اپنی جگہ موجود تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چودھری اپنی ایل پی کی بات کس حد تک مانے گا۔ ابھی مجھے چودھری کی اصلیت کا پتہ نہیں چلا تھا اور نہ ہی اس وسیع حویلی کے اسرار و رموز سے پوری آگاہی ہوئی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد تہہ خانے کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ صفیہ کی آواز پہچان کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے صفیہ کے علاوہ چودھری بخت اور گٹھے ہوئے جسم کا ایک گوریلا نما شخص کھڑا تھا۔ اس کا رنگ بے حد سیاہ تھا اور چودھری بخت اسے کالی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کالی چودھری کے قریب ترین ملازموں میں سے تھا۔ ان تینوں نے اندر آ کر دونوں دروازے بند کر لیے اور میرے ساتھ تہہ خانے میں آ گئے۔ صفیہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ کچھ دیر پہلے تک طوفان کی زد میں رہا ہے۔ میں اس طوفان کی حقیقت جانتا تھا۔ یقیناً صفیہ نے چودھری کو ذیشان کے تمام کالے کرتوتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ چودھری کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ گوشت پوست کا نہیں پتھر کا چہرہ ہو۔ اس کی آنکھیں بہت گہرائی میں اتری ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے پہلے ملک ناظم کی لاش کا جائزہ لیا اور پھر تہہ خانے کے اس تاریک گوشے میں پہنچ گئے جہاں رنگ والی کا اتھرا چودھری رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ میں نے اسے یوں باندھا تھا کہ وہ گٹھری سے بن کر رہ گیا تھا۔ اس خون آلود گٹھری میں 2 خوفزدہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چودھری بخت نے خالی خالی نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ صفیہ کی جلتی نگاہ بھی ذیشان پر تھی۔ صفیہ کا سارا جسم اندرونی ہجان سے لرز رہا تھا۔ چودھری نے مجھے اپنے ملازم کالی کے ساتھ تہہ خانے سے باہر جانے کو کہا۔ جب میں کالی کے آگے آگے زینے طے کرتا بالائی دروازے پر پہنچا، مجھے چودھری بخت کی غضبناک دھاڑ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جذبات سے بے قابو ہو کر ذیشان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ذیشان کا بندھا ہوا جسم چودھری کی غضبناک ٹھوکروں کی زد میں تھا۔ صفیہ چیخ کر چودھری کے سامنے آ گئی۔ نہ کریں بختاور، نہ کریں، پہلے میری بات سنیں، آپ نے کہا تھا، میری بات سنیں۔ چودھری نے دھکا مار کر صفیہ کو دور ہٹا دیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور یہ ہنگامہ دیکھنے لگا۔ نہیں جی، آپ باہر چلیں، کالی نے کہا اور مجھے تقریباً دھکیلتا ہوا تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ تہہ خانے کا بھاری بھرکم دروازہ میرے عقب میں بند ہو گیا اور ہر قسم کی آوازیں تہہ خانے کے اندر ہی رہ گئیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ لال کوٹھی کے خفیہ گوشوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ تہہ خانے سے نکلنے کے بعد مجھے چودھری بخت نظر آیا اور نہ صفیہ۔ ذیشان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک بھیدوں بھری خاموشی نے در و دیوار کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس خاموشی کو بس کبھی کبھی حویلی کے گیٹ پر بھونکنے والے کتوں کی آواز توڑتی تھی۔ بار بار میرے ذہن میں صفیہ کا بدترین خدشہ ابھرتا تھا۔ صفیہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر چودھری بخت کو چھوٹے بھائی کے اصل کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو حویلی میں سخت خون خرابہ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ دونوں میں سے ایک قتل ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ موجودہ صورتحال میں چودھری بخت نے واقعی ذیشان کو جان سے مار دیا ہو۔ صبح مجھے چودھری نے کالی کے ساتھ تہہ خانے سے نکال دیا تھا۔ بعد میں خبر نہیں کیا ہوا۔ کئی طرح کے وسوسے میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت مجھے ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی۔ غیر متوقع طور پر میں ٹیلی فون پر ساحی صاحب سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میری آواز پہچان کر ساحی صاحب حیرت زدہ رہ گئے۔ کتنی ہی دیر تک تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ میں ہی بول رہا ہوں، اور جب یقین ہو گیا تو انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں کہاں ہوں، کہاں غائب رہا ہوں، میرے ساتھی کہاں ہیں، میں خیریت سے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، ساحی صاحب، میں اس وقت سیالکوٹ میں پسرور کے قریب ایک دیہات سے بول رہا ہوں۔ ایک مقامی چودھری ہے، اس کی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہوں، چند ساتھی بھی میرے ہمراہ ہیں۔ اوفو، عجیب چکر ہے تمہارے پاؤں میں۔ ہم لوگ تو تمہیں چلاس اور گلگت میں تلاش کر کر کے ہلکان ہو رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے اتنی پریشانی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن خیر، اگر تم گلگت سے آ ہی گئے تھے تو پھر لاہور کیوں نہیں آئے؟ وہاں سیالکوٹ میں کیوں اٹک گئے ہو؟ یہ ایک بڑا لمبا چکر ہے جناب، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے اور بہت سے انکشاف بھی، لیکن یہ تو تب ہے جب آمنے سامنے ملاقات ہو۔ ملاقات؟ بھائی میں تو اسی وقت سر کے بل چل کے آنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تو صحیح کہ ہو کہاں؟ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، میں خود آ رہا ہوں، بلکہ ساتھیوں سمیت آ رہا ہوں۔
بس آپ یہ اہتمام کر دیں کہ ہماری آمد کی کسی کو خبر نہ ہو. آپ کی وہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی خالی ہے نا؟ ہاں بھائی خالی ہے، نہ بھی ہوتی تو خالی کروا لیتا. کیا تم وہاں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ ٹھہرنا تو میں کسی محفوظ جگہ پر چاہتا ہوں. بہرحال وہ کوٹھی بھی چلے گی، لیکن صاحب صاحب پلیز وہاں کوئی نوکر یا چوکیدار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سوا کسی کو بھی ہماری آمد کی خبر ہو. معاملہ سنگین لگتا ہے. سنگین تو ہے جی، بلکہ یہ خطرہ بھی ہے کہ ہم یہاں سے نکل ہی نہ سکیں. جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں بھی یہ گڑبڑ چل رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہاں کا ایڈریس لکھوا دیتا ہوں. اگر ہم کل دوپہر تک آپ کے پاس نہ پہنچیں یا میری طرف سے آپ کو کوئی اطلاع نہ ملے تو آپ اس ایڈریس سے رجوع کریں. میں نے ساحل صاحب کو اپنا موجودہ پتہ لکھوا دیا. اس میں گاؤں کا نام اور چودھری کا نام بھی شامل تھا. ساحل صاحب نے مجھے ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کا فون نمبر دے دیا. تم بے فکر رہو، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. بہرحال اگر حالات ٹھیک رہے تو تم کب تک لاہور پہنچ جاؤ گے؟ غالباً آج رات کسی وقت. ٹھیک ہے، میں ماڈل ٹاؤن میں خود تمہارا انتظار کروں گا. کچھ ضروری باتیں کرنے کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا. زری میرے پاس ہی بیٹھا تھا. استاد صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آج ہم یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہے؟ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں بھی کسی سے آنکھ شانکھ تو نہیں لڑ گئی؟ نہیں استاد صاحب، ہم اور بات کر رہے ہیں. ہمارا دل چاہتا کہ ہم 2-4 دن مزید اس حویلی میں رہیں. یہ بڑا عجیب جگہ ہے، حیران کرنے والا اور پراسرار قسم کا. کل ہم نے یہاں ایک بڑا عجیب چیز دیکھا. آپ بھی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا. ذرا آئیں ہمارے ساتھ. نہیں، پہلے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں نے احتیاطاً کہا. کل دوپہر ہم حویلی کے پچھلے باغ میں گیا تھا. کیوں گئے تھے؟ تمہیں کہا بھی تھا تم گمشدہ بھینس کی طرح ادھر ادھر نہیں گھومو گے. استاد صاحب پہلے ہمارا بات تو سن لو. دراصل ہم پیچ سے مجبور ہو گیا تھا. پیچ؟ یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ پوچھے پیچ یعنی فکر، کھوج، جیسے پیچ ڈائجسٹ. میرا خیال ہے تم سسپینس کہنا چاہتے ہو. خیر بتاؤ کیوں سسپینس پیدا ہوا تمہیں؟ ہم نے حویلی کے ایک ملازم کو دیکھا تھا. وہ ایک ہارمونیم لے کر باغ کی طرف جا رہا تھا. اس سے پہلے ہم نے ایک ملازم کو ڈھولکیاں لے جاتے ہوئے بھی دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کل دوپہر کے وقت ہلکا ہلکا بارش ہو رہا تھا. ہم حیران تھا کہ اس بارش میں یہ ہارمونیم وغیرہ باغ کی طرف کیوں چلا جا رہا ہے. ہم ٹہلتا ٹہلتا حویلی کے پچھواڑے چلا گیا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا باغ کتنا گھنا ہے. آم اور کنو کا درخت تو بے تحاشا اگا ہوا ہے. ہم باغ میں تھوڑا سا آگے گیا تو ڈھولک بجنے کا مدھم مدھم آواز آیا. ہم حیران ہو رہا تھا کہ اس بارش میں اور اتنی سردی میں یہاں بیٹھ کر کون گانا فرما رہا ہے. ہم درختوں کے اندر ہی اندر راستہ بنا کر آگے بڑھنے لگا. گہرے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو رہا تھا. ہمارا سارا کپڑا بھیگ گیا، لیکن ہم آگے بڑھتا رہا. ایک جگہ ہم کو جھونپڑی بنا ہوا نظر آیا. یہ جھونپڑی سفید مومی کاغذ یعنی پولیتھین کا بنا ہوا ہے. اس جھونپڑی میں بیٹھ کر چودھری بخت بارش کا نظارہ لے رہا تھا اور گانا سن رہا تھا. گانے والی روشنی تھی. وہ گانے کے ساتھ ساتھ ستار بھی بجا رہی تھی. ساتھ اس کی موٹی خالہ بھی تھا. وہ ڈھولک پر سنگت دے رہا تھا اور پان چبا رہا تھا. چودھری ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور واہ واہ کر رہا تھا. ان تینوں کے سوا باغ کے اس ویران حصے میں اور کوئی نہیں تھا. قسم سے ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ان تینوں پر حملہ کر دے، اور جس طرح سدھیر صاحب نے فلم خون ناحق میں چوریاں چلایا تھا نا، ہم بھی چوریاں چلا کر ان کا ستیہ ناش کر دے. اتنا بےغیرتی عزم کرنے کے لیے تو کسی فرنگی کا کلیجہ چاہیے. ہم کو تو لگتا ہے کہ اگر اس موٹی بھینس کو ہمارا ڈر نہ ہو تو وہ بانجی کے ساتھ چودھری کے کمرے میں سونا شروع کر دیں. کچھ اور بھی بتانا ہے یا بس یہی سٹوری ہے؟ اصل بات تو اب ہم آپ کو بتانے لگا ہے. ہم باغ کے جس حصے میں چھپا ہوا تھا نا، وہاں کاد اور مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اس ڈھیر کے پاس ایک جگہ بہت سے انجیکشن پڑے ہوئے ہیں. چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہیں. 200-300 تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کچھ زمین میں بھی دبا ہوا. ہم کو بڑا حیرانی ہوا. بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ نشے وغیرہ کا تو انجیکشن نہیں. زری گل نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سفید رنگ کا ایک چھوٹا سا وائل نکال کر سامنے رکھ دیا. یہ ایک عام اینٹی بایوٹک ٹیکا تھا. اس ٹیکے میں دوا پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے. ٹیکے پر ایک مشہور دوا ساز کمپنی کا لیبل لگا ہوا تھا. ٹیکے کی سیل وغیرہ بھی ٹھیک تھی، مگر اس کی بناوٹ میں مجھے عجیب طرح کی خامی محسوس ہوئی. یوں لگا جیسے یہ ٹیکا اصلی نہیں ہے. کیا دیکھ رہے ہیں استاد صاحب؟ فی الحال تو ٹیکا ہی دیکھ رہا ہوں. آئندہ جو تم دکھاؤ گے وہ بھی دیکھ لیں گے. تو آئیں ہمارے ساتھ. ہم دونوں کمرے سے نکلے اور ایک تنگ راہداری استعمال کر کے حویلی کے پہلو میں نکل آئے. آج مطلع صاف تھا. ہلکی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی. حویلی کے در و دیوار اور پھول بوٹے نکھرے نکھرے نظر آتے تھے. قریباً نصف فرلانگ فاصلہ طے کر کے ہم حویلی کے مطلوب عقبی باغ میں پہنچ گئے.
زری گل بڑی ہوشیاری سے مجھے مطلوبہ مقام تک لے گیا. درختوں کے ایک جھنڈ میں گتے کے 3-4 کارٹن نظر آ رہے تھے. ان میں ٹیکے موجود تھے جو مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے. صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کارٹن مٹی میں دبائے گئے تھے. پچھلے دنوں ہونے والی تیز بارشوں کے سبب زمین میں گڑھا سا پڑ گیا تھا اور کارٹن ظاہر ہو گئے تھے. عین ممکن تھا کہ جتنے ٹیکے نظر آ رہے تھے اس سے کئی گنا نیچے موجود ہوں. یہ سارے ایک ہی قسم کے اینٹی بایوٹک ٹیکے تھے. میں نے مزید 2 وائل اٹھائے اور صاف کر کے جیب میں ڈال لیے. سامنے ہی وہ جھونپڑی بھی نظر آ رہی تھی جس کا زری نے ذکر کیا تھا. اب جھونپڑی خالی تھی. مونگ پھلی کے چھلکوں، سگریٹ کے ٹکڑوں اور شراب کی خالی بوتل کے سوا وہاں اور کچھ نہیں تھا. آس پاس کے درختوں پر مجھے 2-3 جھولے بھی نظر آئے. ہم واپس اپنے کمرے میں پہنچے تو چودھری کا ملازم خاص کالی بے قراری سے ہمارا انتظار کر رہا تھا. کہاں چلے گئے تھے باؤ جی؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولا. تمہارے چاٹنے کے لیے لیمو ڈھونڈنے گئے تھے. زری گل نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا. کالی کا پیٹ چونکہ کافی پھولا ہوا تھا لہٰذا زری گل کا فقرہ بہت چست بیٹھا. خیریت گزری کہ کالی بات کی تہہ تک نہیں پہنچا. اس نے خطرناک نظروں سے زری کو گھورا اور پھر اسے نظر انداز کر کے مجھ سے مخاطب ہوا. باؤ جی آپ کو چودھری صاحب بلا رہے ہیں. کالی کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونک گیا. میں نے زری کو وہیں رکنے کی ہدایت کی اور خود کالی کے ساتھ چل دیا. بہت سی حبس زدہ راہداریوں اور غلام گردشوں سے گزر کر کالی مجھے ایک وسیع کمرے میں لے آیا. یہ کمرہ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا. یہاں سیاہ اور سفید ٹائلوں کا فرش تھا. ایک دیوار کے ساتھ بہت سی کرسیاں رکھی تھیں. ان کرسیوں پر 8-10 افراد بیٹھے تھے. شکل و صورت سے وہ سارے دیہاتی نظر آ رہے تھے. ان میں سے 1-2 کے سوا سارے اسی حویلی کے ملازم تھے. کمرے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ بھی 4-5 ملازم موجود تھے لیکن یہ ملازم بڑی تکلیف کی حالت میں تھے. وہ سب کے سب مرغے بنے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر کئی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں. غالباً انہیں مارا پیٹا بھی گیا تھا. ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے اور جہاں جہاں سے جسم اریاں تھا وہاں چھڑی یا ہنٹر وغیرہ کے نیلگو نشان نظر آ رہے تھے. مرغا بنے ہوئے یہ افراد کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. وہ بڑی بڑی مونچھوں والے اچھے خاصے لشکرے تھے. کوئی عام بندہ انہیں دیکھتا تو فوراً جگہ ٹیکس دینے پر تیار ہو جاتا لیکن اس وقت وہ معمولی کیچوے نظر آ رہے تھے. مشقت کے سبب ان کے جسم لرزا تھے اور پیشانیوں سے پسینے کے قطرے نچڑ کر ٹائلوں کے فرش کو بھگو رہے تھے. معلوم نہیں یہ لوگ کس جرم کی سزا بھگت رہے تھے. میں نے ٹٹولنے والی نگاہ سے ان ملازموں کو دیکھا جو کرسیوں پر بیٹھے تھے. وہ بے حد ڈرے سہمے تھے. کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی. ان ڈرے سہمے ملازمین میں مجھے کرم دین بھی نظر آیا. چودھری کے ملازم خاص کالی نے مجھے دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ آج ضرورت سے زیادہ مؤدب اور چوکس نظر آ رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں موجود زیادہ تر افراد کی نگاہیں لکڑی کے ایک بھاری بھرکم دروازے پہ لگی ہیں. یہ دروازہ کسی اندرونی کمرے میں کھلتا تھا. میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ چودھری بخت اس کمرے میں موجود ہے اور لال کوٹھی کے ملازمین کی زبردست کلاس لے رہا ہے. چند لمحے بعد اندر سے چیخنے چنگھاڑنے کی بہت مدھم آواز بھی سنائی دینے لگی. یہ آواز یقیناً چودھری بخت کی ہی تھی. 2-3 منٹ یہ آواز آتی رہی. پھر لکڑی کا وہ بھاری بھرکم دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم ملازم کی شکل نظر آئی. اس نے اپنے چوڑے چکلے ہاتھ میں ایک دبلے پتلے شخص کی گردن دبوچ رکھی تھی. یہ دبلا پتلا شخص لال کوٹھی کا ایک ادھیڑ عمر خانسامہ تھا. اس کی عمر یقیناً کوئی 55 کے لگ بھگ ہوگی. اسے بھی بری طرح مارا پیٹا گیا تھا. غالباً اس کا کوئی دانت ٹوٹ گیا تھا اور تھوڑی خون سے رنگین ہو رہی تھی. مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ دبلا پتلا شخص بھی باہر نکلتے ہی مرغا بن گیا اور لہیم شہیم ملازم نے بڑی تیزی سے 4-5 اینٹیں اس کی کمزور پشت پر رکھ دیں. میں نے نوٹ کیا کہ لہیم شہیم شخص کے پاؤں ننگے تھے اور جو خانسامہ باہر نکلا تھا اس کے پاؤں بھی ننگے تھے. لکڑی کے بھاری بھرکم دروازے کے قریب بہت سے جوتے پڑے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کمرے میں چودھری بخت موجود ہے وہاں داخل ہونے کے لیے جوتے اتارنے پڑتے ہیں. بوڑھے کی کمر پر اینٹیں رکھنے کے بعد لہیم شہیم رائفل بردار شخص نے میری طرف دیکھا. کالی کے ساتھ آنکھوں میں کوئی بات ہوئی اور پھر اس نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا. کالی مجھے جوتوں کے بارے میں ہدایت دینا چاہتا تھا لیکن میں نے اس سے پہلے ہی جوتے اتار لیے. اب ہم جس کمرے میں داخل ہوئے یہ لال کوٹھی کے کئی کمروں کی طرح بالکل گول تھا. یہاں ایک بڑے صوفہ سیٹ اور ایک میز کے سوا کسی قسم کا فرنیچر نظر نہیں آ رہا تھا. صوفے پر چودھری بخت پھیل کر بیٹھا تھا. اس کا رنگ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں شکاری درندے کی طرح روشن تھیں. وہ واقعی غضبناک حالت میں تھا. اس کے قدموں میں ایک پالتو بلی گمسم حالت میں بیٹھی تھی. یوں لگتا تھا کہ اپنے مالک کے نہایت خراب موڈ نے اسے بھی متاثر کیا ہے
اور وہ دم سادے ہوئے ہے۔ چودھری بخت کے عین پیچھے دیوار پر کسی پگڑی پوش بھاری بھرکم زمیندار کی پینٹنگ نظر آ رہی تھی۔ اس بڑی پینٹنگ کی دونوں طرف دو تصویریں اور بھی تھیں۔ یہ تصویریں گھنی مونچھوں اور عقابی آنکھوں والے دبنگ حضرات کی تھیں۔ یقیناً یہ سارے باروک چہرے چودھری بخت کے بزرگوں کے تھے۔ ان تمام تصویروں کے فریم چوڑے اور گہرے سرخ تھے۔ چودھری نے مجھے جلتی نظروں سے دیکھا۔ ایک عجیب سی حدت اور زہرناکی تھی نظروں میں، اور وہ سرخی بھی جو اس لال کوٹھی کی ہر شے میں نظر آتی تھی۔ میں چودھری کو اس روپ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ عام حالات میں وہ صرف ایک رنگین مزاج چودھری نظر آتا تھا، گانے اور گانے والیوں سے پیار کرنے والا، سیر و شکار سے دلچسپی رکھنے والا اور سیاست بازی کا شوقین، جس کی محفلوں میں زیادہ تر بے فکر خواتین و حضرات شامل ہوتے تھے۔ آج پہلی بار میں چودھری کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، جس کے بارے میں مجھے کرمدین نے خاص طور سے بتایا تھا اور بے اختیار دعا کی تھی کہ اللہ ہر ایک کو ایسی مصیبت سے بچائے۔ چودھری کے دائیں ہاتھ پر صاف شفاف میز پر شراب کی بوتل اور جام رکھا تھا۔ وہ ہنٹر بھی قریب موجود تھا، جس کی بے رحم ضربیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مصیبت زدہ ملازمین کے جسموں پر دیکھی تھی۔ شراب کی یہ بوتل، ہنٹر، یہ تصاویر اور یہ چودھری صاحب کتنا میچ کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ یہ سارے لوازمات تھے اس دہشت کے جو وڈیروں اور زمینداروں کے زیر سایہ سانس لینے والے لوگوں کا مقدر ہوتی ہیں۔ میں دہشت کے اس آتشی سمندر سے کئی بار گزرا تھا۔ اس سمندر کے سارے گرداب اور ساری لہریں میری دیکھی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ چودھری کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر مجھے کوئی زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ چودھری ایک دم ہنٹر اٹھائے گا اور چیختا ہوا مجھ پر پل پڑے گا، یا شاید یہ میرا وہم ہی تھا۔ بہرطور ایسی کوئی صورتحال پیش نہیں آئی۔ چودھری نے مجھے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چودھری کلف لگی شلوار قمیض میں تھا، میری طرح اس کے بھی پاؤں ننگے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ خاندانی بزرگوں کی تصویروں والے کمروں میں ہر شخص ننگے پاؤں اور ننگے سر داخل ہوتا تھا۔ تمہارا نام شاہ جہان ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لاہور کا۔ فلموں میں کیا کرتے ہو؟ چودھری صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تعلق فلموں سے نہیں ہے۔ ہم لوگ یوں ہی کیمپنگ کے لیے گلگت گئے تھے، فلم والوں کے ساتھ پکڑے گئے۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، تم نے بتایا تھا۔ چند لمحے توقف کر کے چودھری نے نیٹ وائن کے چند گھونٹ لیے اور بولا، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو۔ میں نے صرف ایک بات کہنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ جی، میں سن رہا ہوں۔ صرف سننا نہیں، سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر مت ہلاؤ، زبان سے جواب دو۔ جی ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ ہماری ذات موچ ہے، لیکن علاقے کے لوگ ہمارے خاندان کو گلویان کہتے ہیں۔ یہ لفظ گلویانی سے نکلا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ گلویانی پنجابی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بات نبھانی یا قول پورا کر کے دکھانا۔ پشتوں سے ہمارے خاندان کی یہی شہرت ہے کہ ہم بات نبھاتے ہیں۔ جو کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے اسے جان دے کر بھی پورا کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ہاں، جان دے کر قول پورا کرنے کی کئی مثالیں ہمارے خاندان میں موجود ہیں، لیکن اس وقت میں نے تمہیں وہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بلایا۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔